لیکن بیٹے کے حق کیا ہیں ہمارے اوپر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ، سب سے بڑا حق تمہارے اوپر یہ کہ اس کا اچھا نام رکھو اور اس کو اچھا ادب دو۔ اسی طرح سے بیٹیوں کے متعلق بھی حدیث پاک میں جس نے اپنی دو بیٹیوں کو اور ایک حدیث میں ایک بیٹی کو اچھے اخلاق دیے اور اچھی شادی کر کے دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کی ضمانت لیتا ہوں، اس کے لیے جنت ہے۔ ایک بیٹی کی تربیت سب ملا کر کے آپ دیکھیں گے تو تربیت پر ہی آتی ہے باتیں، اور یوں سمجھ لیں کہ بچے ایک گیلی مٹی کی طرح ہیں، جو نقش اس میں ڈالیں گے آپ وہی لے کر کے وہ ابھریں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زمین میں کوئی ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید نہ رکھیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو آوارہ چھوڑ دیا تھا، صحبت کا کبھی خیال نہیں کیا تھا، اور پھر بڑے ہونے کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں میرا بچہ فرما بردار ہی نہیں ہے، میری خدمت ہی نہیں کرتا ہے، تو آپ نے جو بیج بویا اس کے ساتھ بچپن میں وہ وہی چیز تمہیں جوانی میں دکھائے گا۔ اب یہاں پر میں مختصر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا، تربیت دو طرح کی ہے، ایک ظاہری تربیت ہے اور ایک باطنی تربیت ہے بچوں کی۔ ظاہری تربیت میں کیا ہے؟ ان کے پہننے کے طریقے سکھانا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھانا، ان کو گفتگو کرنے کے آداب بتانا، بڑوں کی محفل میں جانے کے آداب بتانا، ملاقات کرنے کے طریقے بتانا، لوگوں کو سلام کرنے کے آداب سکھانا، تھوکنے کے آداب سکھانا، یہ سب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سب سکھائے۔ فارسی کی پہلی نام سے کتاب عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہے، سب سے پہلی جماعت میں، اس میں صد پند لقمان ہے، صد پند از لقمان حکیم، یعنی حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں میں سے 100 نصیحتیں اس میں گنائی گئی ہیں۔ الحمدللہ اس کو پڑھیں آپ، کافی فائدہ ہوگا آپ کو کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے بچے کو سمجھایا ہے کہ تجھے محفل میں رہنے کے آداب کیا ہیں۔ انہوں نے یہاں تک بتایا کہ اپنی انگلی ناک میں نہ کرو جب محفل میں بیٹھو، کھکار کر کے نہ تھوکو جب لوگ موجود ہوں، اور کئی لوگ بیٹھے ہوں تو کسی کے ساتھ کان میں بات چیت نہ کرو۔ یہ سب آداب اور اخلاق سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ لقمان حکیم کی 100 نصیحتیں آپ ڈال کر کے تلاش کر لیں، وہ آپ کو مل جائیں گے انٹرنیٹ پر۔ لقمان حکیم کی 100 نصیحتیں، بہت بہترین نصیحتیں، حتیٰ کہ انہوں نے دوست کیسے بنائیں اور دشمن کے ساتھ کیسے معاملات کرے اس کو بھی اپنے بچے کو انہوں نے سمجھایا ہے۔ بڑوں کے بارے میں کیا گمان کرنا چاہیے، پیچھے ان کے کیسے گفتگو کریں، یہ سب آداب ہیں۔ کیا آج ہم اپنے بچوں کو یہ تمام چیزیں سکھا رہے ہیں؟ ہم تو ان کو ٹی وی اور سیریل کے سامنے چھوڑ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ بچہ ہمارا سب سیکھ لے گا۔ میرے عزیزوں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اب باطنی تربیت کیا ہے؟ باطنی تربیت ان کے عقیدے کی اصلاح کرنا اور ان کے اسلام یعنی قلب کی پاکی کی طرف توجہ دینا۔ اب یہاں پر تربیت کی عمر جو بتائی گئی ہے شریعت اسلامیہ کے نقطہ نظر سے میں اگر بتاؤں، بچہ 1 سال سے لے کر 7 سال کی عمر تک جب آپ کے پاس ہے، اس کے ساتھ نہایت نرمی رکھی جائے، اس کے ساتھ مار توڑ نہ کیا جائے۔ 1 سال سے لے کر 7 سال کی عمر تک کبھی اس کو نہ ماریں، بلکہ اس کے ساتھ ملاطفت یعنی ملاعبت، کھیل کود کریں اس کے ساتھ۔ ادب لاعبہ سبعا، فرمایا گیا 7 سال اس کے ساتھ کھیلو، ماں باپ اس کے ساتھ یعنی جس طرح سے انجوائے کرنا ہے، بچے کو پوری طرح تمہارے ساتھ لگاؤ پیدا ہو جائے۔ 7 سال کے بعد سے لے کر 14 سال کی جو عمر آتی ہے اس میں کہا گیا ہے ادبہ سبعا، اب اسے اچھے ادب دے دو۔ 7 سال کے بعد وہ ہر چیز کیچ کر لے گا اور اسے سکھاتے چلے جاؤ۔ یہ عمر ہے 14 سال کی عمر تک، اور حدیث پاک میں بھی یہی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا سکھا دو، 7 میں لے کر نماز پڑھنا شروع کر دو، ابھی اس پر فرض نہیں ہوئی۔ اور 10 سال کا ہو جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مار کر پڑھاؤ، بچے کو مار کر کے پڑھاؤ، تاکہ اب اس کو 12 سال کی عمر میں فرضیت آ جائے گی، یا جب جیسی وہ بالغ ہو جائے گا اس کے اوپر فرض ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر تربیت کے جو آداب ہیں وہ 14 سال تک چلیں گے۔ 14 سال کے بعد جب آپ اس پر سختی کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہی وہ عمر ہوتی ہے جب بچے 8th میں 9th میں 10th میں جاتے ہیں، پھر ان کے حالات کیا ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے۔ اکثر بچوں کی جو شکایات ہمارے پاس ماں باپ لے کر آتے ہیں وہ 10ویں کے بچے ہیں، 9th کے بچے ہیں، یہ وہی عمر ہے 14 15 16 سال کی عمر۔
اس عمر میں بچے جو ہے اپنے ماں باپ سے بھاگ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے تربیت کے اسلوب چینج کر لیا. آپ سوچ رہے ہیں جب بڑا ہو جائے گا تو سکھا دوں گا. نہیں، سکھانے کی عمر ان کی یہی 7 سال سے لے کے 14 سال کی عمر ہے. اس میں جتنا انہیں ٹرین کر سکتے ہیں آپ کریں. ان کے لیے بھی اپنا وقت رکھیں. یہاں سنڈے ملنے والا باپ کہاں سے بچوں کو تربیت دے پائے گا؟ بچوں کو آج ہم نے اس طرح سے رکھا ہے کہ صبح وہ بچہ اٹھ کر کے اتنی جلدی اسکول چلا گیا کہ آپ ابھی بستر پر تھے. ماں نے اس کو فوراً اٹھایا بستر سے اور تھوڑا سا ناشتہ کیا دیا اور اسکول کے لیے بھیج دیا. اسکول سے بچہ تھک ہار کر شام میں لوٹتا ہے اور آتے ساتھ ابھی گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں ہوا ہوتا کہ ٹیوشن کے لیے چلا جاتا ہے، جبکہ آپ گھر پہ رہتے ہی نہیں ہیں. آپ اپنی تجارت میں، اپنے جاب میں مصروف ہیں. بچہ جب واپس ٹیوشن سے آتا ہے اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ اب ماں باپ بھی اس کو کچھ بوجھ ڈالنے کو مناسب نہیں سمجھتے. اسکول اور ٹیوشن آج اتنا لوڈ ہو چکا ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں ہم قرآن ایک بار بھی دے نہیں پا رہے ہیں. ماحول ایسا ہو چکا ہے. کئی لوگ مدرسوں کو بچوں کو مدرسہ اس لیے نہیں بھیج پا رہے ہیں کہ اس کے اسکول اور ٹیوشن کا ٹائم میچ نہیں ہو پا رہا ہے. یہ آج ہماری کیفیت ہے ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے. اور اس کے بعد پھر بڑے ہونے کے بعد آپ کو تعویذ چاہیے بچے کی فرمان برداری کے لیے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے نہ زمانہ دکھایا ہوتا. اور بچوں کے ساتھ ہماری جو ناانصافی ہے، اب اس وقت جب آپ آئے اپنے جاب سے، اپنی تجارت سے، بچہ تھک ہار کر کے تو بستر میں جا چکا تھا. کئی دن ہو جاتے ہیں گھروں میں. شہروں کے حالات ایسے ہیں، آج میں جو بتا رہا ہوں شہروں میں ایسے حالات چل رہے ہیں. پھر سنڈے کو ہی ملاقات ہوئی، سنڈے چھٹی تھی اس کی بھی آپ کی بھی، اور پھر کیا کیا، اس دن پکنک پہ چلے گئے کسی جگہ پر اور اسی جگہ سیر سپاٹے کر کے واپس گھر آ گئے. پھر یہی زندگی گزرتی گئی اور ان کو اخلاق دے ہی نہیں سکے. گویا کہ آپ اپنے بچے کو کوئی تحفہ دے ہی نہیں سکے اپنی زندگی میں. یاد رکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تربیت اولاد کے متعلق کئی باتیں آئی ہیں، اس میں سے 1-2 عرض کر کے میں رخصتی لیتا ہوں. اب بچوں کے ساتھ نرمی بھی رکھنا ہے، سختی بھی رکھنا ہے، دونوں کے درمیان بچوں کو رکھیں. یہ حکم ہے. بہت زیادہ جنہوں نے چھوڑ دیا وہ افراط میں ہیں، اور بہت زیادہ جنہوں نے پابند کر کے رکھا ہے وہ تفریط میں مبتلا ہے. یعنی آپ کنٹینیو بچے کے کان نچوڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، یا آپ اس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں. وہ سرکش بن جائے گا، ضدی ایسا بنے گا کہ وہ تمہارے قتل کے بھی منصوبے بنائے گا. اتنا ضدی بن جائے گا، وہ اپنے باپ اور ماں کا دشمن بن جائے گا. ان کے ساتھ ہمیشہ اگر سختی کی جائے، اور اگر ڈھیل چھوڑ دیا، اتنا چھوڑ دیا، اس کا بھی وہ غلط فائدہ اٹھائے گا. ہمیشہ تمہاری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر تمہیں بلیک میل کرنا شروع کرے گا. اس کو باہر آوارگی کے لیے، عیاشی کے لیے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تمہیں بلیک میل کرے گا. اگر یہ نہیں دو گے تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. ماں گھبرا جاتی ہے پریشان ہو کر کے. ایسی بھی مائیں ہیں جو اپنا سننا بیچ کر کے بھی اپنے بچوں کی خواہشات پوری کر رہی ہیں. یہ تم افراط و تفریط میں مبتلا ہو. بچوں کی تربیت ہی نہیں. یہ یاد رکھیں، بچے پیدا کر لینا یہ کمال نہیں ہے، بچوں کو حسن اخلاق دینا یہ کمال ہے. قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا تمہارے بچوں کے بگڑنے پر، بلکہ یہ بچے خود تمہارے خلاف مقدمہ کریں گے. اے اللہ، مجھے گمراہ کرنے میں میرے ماں باپ کا ہاتھ تھا، میں جو بھٹکا، میں جو گمراہ ہوا، میرے ماں باپ کی بھی تو پکڑ کر. تم اگرچہ نیک رہے ہوں گے لیکن تربیت اولاد اگر نہیں کیے تھے تم بھی گرفتار ہوں گے.